بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچویں تراویح کے چند اہم نکات آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ چوتھی تراویح میں پڑھی جانے والی آیت میں یہ بات کہی گئی تھی کہ جب کوئی سلام کرے یعنی السلام علیکم کہے تو اس سے بہتر جواب دینا چاہیے، ورنہ کم از کم اتنا ہی لوٹا دینا چاہیے۔ یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اگر کوئی سلام کا جواب سلام سے نہ دے تو گویا اس نے اس کا سلام بھی قبول نہیں کیا۔ اس بات کی اگر اجازت دے دی جائے تو معاشرے میں ایک دوسرے سے نفرتیں بڑھیں گی، انتشار ہوگا اور شیرازہ بکھر جائے گا۔ اس تراویح میں اس گناہ سے معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے چھٹے پارہ لا یحب اللہ کو ان الفاظ سے شروع کیا گیا ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ برائی سے اس کا ذکر کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ وہ سزا دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ گویا بتایا کہ عفو درگزر کی عادت ڈال لو۔ جس اللہ سے تم قریب ہونا چاہتے ہو اس کی شان یہ ہے کہ وہ نہایت حلیم اور بردبار ہے، سخت سے سخت مجرموں کو بھی رزق دیتا ہے اور بڑے سے بڑے قصور بھی معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ لہذا اس سے قریب ہونے کے لیے تم بھی عالی حوصلہ اور وسیع نظر بنو۔ پھر بتایا کہ جس طرح کھلم کھلا انکار کفر ہے، اسی طرح اپنی شرائط پر ایمان لانا بھی کفر ہے۔ یعنی ہم ایمان لاتے ہیں فلاں رسول کو مانیں گے اور فلاں کو نہیں مانیں گے، اور اسلام اور کفر کے بیچ میں راستہ نکالنے کی کوشش، یہ سب بھی کفر ہی ہے۔ یہود کی تاریخ دہرائی گی کہ وہ کس طرح گناہ پر گناہ کرتے چلے گئے، مگر ہم نے پھر بھی ان کے ساتھ معافی کا سلوک کیا۔ ایسے لوگوں سے اب بھلائی کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ پھر خاص طور پر عیسائیوں کو تنبیہ فرمائی کہ اللہ نے قرآن کی شکل میں جو نور مبین خلق کی رہنمائی کے لیے اتارا ہے اس کی قدر کرو اور گمراہی چھوڑ کر ہدایت پر آ جاؤ۔ عیسائیوں سے کہا کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو یہ چیز ہے کہ جو چیز پاؤ بھر ہے اسے سیر بھر کر دیا جائے۔ دین میں جو چیز مستحب ہے اسے فرض اور واجب کا درجہ دے دیا جائے، اور جو شخص مجتہد ہے اسے امام معصوم بنا دیا جائے، اور جسے اللہ نے رسول اور نبی بنایا ہو اسے الہی صفات میں شریک قرار دے دیا جائے، اور تعظیم سے بڑھ کر اس کی عبادت شروع کر دی جائے۔ یہ لوگ اس غلو کو دین کی خدمت اور بزرگوں سے عقیدت سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نزدیک ہی جرم ہے۔ عیسائیوں کی مثال اللہ نے دی کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کے رسول سے آگے بڑھا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ مسلمانوں کو بھی غلو سے بچنا چاہیے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اس نے آخری امت کی حیثیت سے مسلمانوں سے اپنی آخری اور کامل شریعت کو پوری پابندی کے ساتھ قائم رہنے اور اس کو قائم کرنے کا عہد لیا ہے۔ یہی عہد پہلے اہل کتاب سے لیا گیا تھا، مگر وہ اس کے اہل ثابت نہیں ہو سکے۔ اب مسلمانوں سے عہد لیا جا رہا ہے کہ تم پچھلی امتوں کی طرف اللہ کی شریعت کے معاملے میں خائن اور غدار نہ بن جانا، بلکہ پوری وفاداری کے ساتھ اس عہد کو نبھانا، اس پر خود بھی قائم رہنا اور دوسروں کو بھی قائم کرنے کی کوشش کرنا۔ اسلام میں پوری عظیمت اور پامردی کے ساتھ تمام آزمائشوں اور خطرات کا مقابلہ کرنا۔ سب سے پہلے اللہ سے باندھے ہوئے عہد کی پابندی کی تاکید کی، پھر حرام مہینوں اور تمام دینی شعائر کے احترام کا حکم دیا، اور فرمایا کہ ہر نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ہرگز کسی کی مدد نہ کرو۔ کھانے کی جو چیزیں حرام ہیں انہیں گنایا اور بتایا کہ دوسروں کہنے کی کوئی پرواہ نہ کرنا، اللہ کے کیے ہوئے حرام اور حلال کی پرواہ کرو۔ حرام کردہ اشیاء کون کون سی ہیں اس کی تفصیل یہ بیان کی۔ فرمایا حلال جانور جو بغیر ذبح کیے مر گیا ہو وہ حرام، خون جو بہتا ہوا ہو اسے کھانا پینا جائز نہیں، سور کا گوشت بلکہ اس کی ہر چیز حرام، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو یا جس کو ذبح کرنے سے پہلے یہ نیت کی گئی ہو کہ فلاں بزرگ یا فلاں دیوی یا دیوتا کی نظر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جانور ہو یا غلہ
یا کوئی اور کھانے کی چیز، دراصل اس کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ ہی نے وہ چیز ہم کو عطا کی۔ لہٰذا اعتراف نعمت یا صدقہ یا نذر و نیاز کے طور پر اگر کسی کا نام ان چیزوں پر لیا جا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کا نام ہے۔ اس کے سوا کسی دوسرے کا نام لینا یہ معنی رکھتا ہے کہ ہم خدا کے بجائے یا خدا کے ساتھ اس کی بالا تری بھی تسلیم کرتے ہیں اور اس کو بھی منعم سمجھتے ہیں۔ وہ جانور بھی حرام ہے جو مختلف اسباب کی بنا پر مر گیا ہو، جیسے گلا گھونٹ کر یا چوٹ کر کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکرا کر مر گیا ہو یا کسی درندے نے اسے پھاڑا ہو۔ البتہ جسے ہم نے زندہ پا کر اللہ کے نام پر سے ذبح کر دیا وہ جانور حلال ہے۔ وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اور اس سے مراد وہ سب مقامات ہیں جن کو غیر اللہ کی نذر و نیاز چڑھانے کے لیے لوگوں نے مخصوص کر رکھا ہو، خواہ وہاں کوئی پتھر یا لکڑی کی مورت ہو یا نہ ہو۔ پانسوں اور فالگیری کے ذریعے جو تقسیم کر رکھا ہو وہ بھی حرام ہے۔ مشرکانہ فالگیری جس میں کسی دیوی دیوتا سے قسمت کا فیصلہ پوچھا جاتا ہے یا غیب کی خبر دریافت کی جاتی ہے یا باہمی نزاعات کا تصفیہ کرایا جاتا ہے۔ مشرکین نے اس غرض کے لیے کعبے کے اندر حبل دیوتا کو مخصوص کیا تھا۔ اس کے استھان میں 7 تیر رکھے تھے جن میں مختلف الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ کسی کے کام کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہو، گمشدہ کا پتہ لگانا ہو، خون کا فیصلہ مطلوب ہو، حبل کا پانسہ دار کے پاس پہنچ کر نذرانہ دیتے اور دعا مانگتے، پھر تیروں کے ذریعے سے فال نکالا جاتا، جو تیر بھی نکلتا اسے حبل کا فیصلہ سمجھا جاتا۔ توہم پرستانہ فالگیری جسے ربل، نجوم، جفر، شگون، انچھر بھی حرام ہیں۔ نیز جوئی قسم کے وہ سارے کھیل جن میں انعامات کی تقسیم حقوق اور خدمات اور عقلی فیصلوں پر رکھنے کے بجائے محض اتفاقی امر پر رکھا دیا جائے، جیسے لاٹری، معمے وغیرہ۔ البتہ قرآن اندازی کی صرف وہ سادہ صورت اسلام میں جائز ہے جس میں 2 برابر کے جائز کاموں یا حقوق کے درمیان فیصلہ کرنا ہو۔ ان تفصیلات کے بعد فرمایا کہ اب یہ دین تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا ہے اور اللہ نے شریعت کی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، بس اسی کی پیروی کرو۔ تربیت کیے ہوئے شکاری جانوروں کے ذریعے شکار، اہل کتاب کے کھانے اور ان کی عورتوں سے نکاح کے بارے میں احکام بتائے۔ ساتھ ہی یہ قید بھی لگائی کہ اس اجازت سے فائدہ اٹھانے والوں کو اپنے ایمان اور اخلاق کی طرف سے ہوشیار رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کتابی عورت ایمان اور اس کے کسی تقاضے پر ڈاکہ ڈال لے۔ نماز کے لیے وضو کا حکم اور مجبوری کی حالت میں تیمم کی اجازت دی گئی۔ بنی اسرائیل سے عہد کا ذکر کیا۔ جب انہوں نے شریعت کی پابندی سے انحراف کیا تو اللہ نے ان پر لعنت کی۔ اسی طرح نصارہ سے عہد کیا تھا مگر انہوں نے بھی ایک حصہ بھلا دیا، یعنی عبادت کے نام سے جو رسومات ہیں ان کے نزدیک وہ تو دین کا حصہ ہیں، مگر بقیہ معاملات جو دنیا سے متعلق ہیں ان میں خدائی ہدایت کے پابند نہیں رہے۔ اس وجہ سے اللہ نے ان کے اندر انا اور اختلاف کی آگ بھڑکا دی، وہ آخرت تک اسے سزا بھگتیں گے۔ گویا مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ عہد کی پابندی کریں۔ اگر وہ یہود و نصارہ کے راستے پر چلے تو پھر ان کا بھی وہی انجام ہوگا۔ ان آیات کی روشنی میں ہم تاریخ کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنے زوال کے اسباب کو بھی جان سکتے ہیں اور اس سے نکلنے کا راستہ بھی پہچان سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل کا واقعہ دہرایا کہ اس نے اپنے فضل سے انہیں نوازا اور فتح و نصرت کے وعدے کے ساتھ بشارت دی کہ فلسطین کی مقدس زمین تمہاری منتظر ہے، جاؤ اس پر قبضہ کر لو۔ مگر قوم میں بچھڑ کی پوجا یعنی دنیا پرستی نے اتنی بزدلی پیدا کر دی تھی کہ وہ کہنے لگے، ارے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر پہلے لڑ کر فتح حاصل کر لیں تو ہم آ جائیں گے۔ اس پر اللہ نے 40 سال کے لیے ان پر ارض مقدس کو حرام کر دیا اور پھر انہیں صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہاں معلوم ہوا کہ اللہ کے مقدرات بھی قوموں کے طرز عمل سے وابستہ ہیں۔ مسلمانوں کو تاکید کی کہ حدود الہی پر قائم رہیں اور شریعت کی پابندی کو اللہ کے قریب یا اللہ کے قرب کا ذریعہ بنائیں۔ دراصل اصل الفاظ یہ ہیں، اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے قرب کا ذریعہ تلاش کرو۔ ذریعہ یعنی وسیلہ وہی ہے جس کا اللہ نے ذکر حبل اللہ یعنی اللہ کے رسی کے نام سے کیا ہے، یعنی اسلام کو مضبوطی سے مل کر پکڑ لو اور پوری مستعدی سے اللہ کے احکام کی پابندی کرو اور خدا کے راہ میں اپنی قوتیں لگا دو۔ خدا کے عذاب سے یہی چیز چھٹکارا دلانے والی ہے، اس کے سوا کوئی چیز نفع بخش نہیں۔ چوری کی سزا بتائی کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو
اور اس کی سزا کو بے رعایت نافذ کرو۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ کس طرح نافذ کریں۔ چوری 10 درہم سے زیادہ کی ہو، معمولی چیز کے چرانے پر ہاتھ نہ کاٹا جائے گا۔ امانت میں خیانت کیا تو اس کے لیے یہ سزا نہیں ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کی چوری، پرندوں کی چوری، بیت المال سے چوری، ترکاریاں پھل کی چوری میں ہاتھ نہ کاٹا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل سزا نہ دی جائے گی، بلکہ قاضی اپنی ثوابدید یعنی مرضی کے مطابق مجرم کو سزا دے سکتا ہے۔ البتہ جو لوگ ڈاکہ زنی کرتے ہیں اور کھلم کھلا خدا اور رسول سے لڑتے ہیں، اسلامی حکومت کے صالح نظام سے جنگ کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی دے دی جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یا جلا وطن تڑی پار کر دیے جائیں۔ یہ رسوا کن سزا دنیا میں ہے، اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بھی بڑی سزا ہے۔ البتہ پکڑے جانے سے پہلے وہ توبہ کر لیں تو وہ سزا سے بچ سکتے ہیں۔ قسموں کو پورا کرنے کی تاکید کی، اور اگر قسم توڑنی پڑے تو اس کا کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو، ورنہ 3 دن کے روزے رکھو۔ پھر بتایا کہ شراب، جوا اور خدا کے سوا کسی چیز کی عبادت کے لیے گھڑنا یہ سب شیطانی کام ہیں، تاکہ شیطان ان چیزوں کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے، اور تمہیں خدا کی یاد اور نماز سے روک دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی کہ آپ بالکل نڈر ہو کر اہل کتاب سے یہ کہہ دیں کہ اگر تم توریت اور انجیل اور اس قرآن کو قائم نہ کرو تو پھر اللہ کے ہاں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خدا سے صرف ان کو نسبت حاصل ہوگی جو ایمان اور عمل صالح کی نسبت سے قائم کریں گے۔ نصارہ کے کفر کو بیان کیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف حلول یعنی خدا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام میں اتر آنے اور اس طرح 3 خداؤں کے عقیدے گڑھ لیے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ، حضرت مریم کا اصل مرتبہ ظاہر کیا۔ بنی اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی لعنت کا حوالہ دیا، اور بتایا کہ یہ کیسے کتاب اور ایمان کے دعوے دار ہیں کہ مسلمانوں کے مقابلے میں بت پرستی کرنے والے مشرکین مکہ کو ترجیح دیتے ہیں اور انہیں بہتر بتاتے ہیں۔ یہ سب ان کی اسلام دشمنی ہے، کیونکہ آج پڑھا جانے والا آخری رکوع اس سے آگے کے رکوع کی تمہید ہے، اس لیے اس کا مفہوم انشاءاللہ کل کے رکوع کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ 5ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔